جی قبلہ. میں نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المرتضی والنبی المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل صل على محمد وآل محمد محمد وعلى وعجل آله فرجهم. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على اللهم صل محمد على وآل محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. دعاء امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وبعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جشن عید مباہلہ ہے اور محرم الحرام سے پہلے یہ آخری جشن لیکن اتنا ہی اہم ہے. قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی ہے یہ وہ مقامات ہیں کہ جو آپ کی طبیعتوں پر نقش ہیں. ہم نے کسی غریب مقام سے گفتگو شروع نہیں کی. غریب ادب کی اصطلاح میں اس لفظ کو کہتے ہیں جو زیادہ مانوس نہ ہو، جو زیادہ مستعمل، جو کلمہ زیادہ مستعمل نہ اسے غریب کہتے ہیں. ہم نے آئے مباہلہ سے بات شروع کی ہے. انیس و دبیر میں کہا جاتا ہے یہ فرق تھا کہ انیس مانوس کلمات استعمال کرتے تھے، دبیر غریب الفاظ استعمال کرتے تھے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم نے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ کسی غریب مقام سے گفتگو کا آغاز نہیں کیا. یہ وہ آیت ہے کہ جو کبھی بھی غریب اور محجور ہو ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ قبلہ. واہ 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 سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. بے نعرہ شک حیدری. یا علی. یا علی یا علی. واہ بے شک. اس لیے کہ مولا کے موالیان اس آیت کو پنجتن کے فضائل کے باب میں بیان کرتے ہیں اور جو منکر ہیں وہ اس آیت سے حسد کرتے ہیں آل محمد کی وجہ سے. تو بہرحال یہ آیت دونوں طرف سے کم زیر نظر رہتی ہے.
تو آیت مومنین کے قلوب پر اسی طریقے سے نقش ہے جیسے کسی عقیق کے نگینے پر لفظ علی ابن ابی طالب نقش ہوتا ہے. ارے کیا کہنے قبلہ، واہ بھائی واہ واہ سبحان واہ اللہ. واہ 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 پر سبحان اللہ. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. آیت بھی نقش ہے اور ترجمہ بھی نو کے زبان ہے. پھر بھی ترجمہ کیا جاتا ہے اس لیے کہ بعض اسباق ایسے ہیں جن کے دہراتے رہنے ہی میں خیر و برکت ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. چونکہ قرآن کریم کا کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو فرسودہ ہو جائے، کوئی ایک کلمہ بھی ایسا نہیں ہے جو پرانا ہو جائے. سبحان اللہ. پھر یہ آیت ان آیات میں سے ہے جو قرآن کو فرسودگی سے بچانے کی ضامن ہے. واہ واہ. غور فرمائیے گا، آئے ولایت ہو گئی، آئے تطہیر، آئے مودت، آئے مباہلہ، یہ آیات وہ ہیں کہ جو قرآن کو اپنے مقام پر محفوظ رکھنے میں مددگار ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن کے محافظین کا تعارف کرواتی ہیں. واہ واہ واہ. قرآن پورے کا پورا معجزہ ہے، لیکن جس طرح انبیاء کے مراتب ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام انبیاء ہیں. لیکن اگر نبوت ختمی مرتبت نہ ہوتی تو ان سب کی محنت بے اثر ہو جاتی. کیا کہنے قبلہ. سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام کی محنتیں، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 1,24,000 انبیاء کی محنتیں بے اثر ہو جاتی اگر نبوت ختمی مرتبت نہ ہوتی. بے شک بے شک. کیا کہنے. اور یاد رکھیے گا کہ نبوت ختمی مرتبت، تبلیغ ختمی مرتبت بھی اکارت ہو جاتی اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہوتی. کیا کہنے قبلہ. سبحان واہ بھائی اللہ. واہ واہ واہ. برائے عظمت امیر المومنین بلند تر صلوات. اللہم صل علی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کیا کہنے. سبحان اللہ. ان لم تفعل فما بلغت رسالت، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو رسالت کی تبلیغ ہی نہیں فرمائی. اس لیے کہ یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے. ولایت علی ابن ابی طالب اگر پہنچائی گئی تو اس وجہ سے ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اور جو نبوت کا عقیدہ ہے وہ باقی بچا ہے. جب ختم نبوت کا عقیدہ باقی بچا ہے تو پھر جا کر تمام انبیاء کی محنتیں باقی بچی ہیں. بے شک. اسی خاطر ہے کہ بعض آیات ایسی ہیں کہ جن پر بار بار گفتگو ہونی چاہیے. تو اسی طریقے سے آئے ولایت، آئے بلغ، آئے تکمیل دین، یہ وہ قرآنی معارف ہیں کہ اگر انہیں نہ سمجھا جائے تو پھر باقی آیات بھی وہ بھی اس لیے سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ تفسیر قرآن آپ نے لینی کہاں سے ہے. تو جتنی بھی آیات پر گفتگو ہو بھی جائے ان آیات پر، پھر بھی نئے نئے مطالب سامنے آتے رہتے ہیں، اس لیے کہ تجلی ہر بار نہیں ہوتی ہے. آیت پڑھنے میں تکرار ہے، تجلی میں تکرار نہیں ہے. کیا کہنے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مل کے صلوات اور بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. اکثر روایات کے مطابق چونکہ غدیر اور مباہلہ ایک ہی سال میں ہے، یعنی 10 ہجری میں، 10ویں ہجری میں غدیر بھی ہے اور مباہلہ بھی ہے. تو آپ کی اگر اجازت ہو تو میں غدیر سے پھر سے آغاز کروں. بسم اللہ. لیکن کسی پیغمبر نے کسی بھی حکم کو، میں فقط رسول اللہ کی بات، نبی نے کسی بھی حکم کو پہنچانے کے لیے وہ اہتمام نہیں کیا تھا جو رسول اللہ نے مولا علی کی ولایت کو پہنچانے کے لیے کیا تھا. سبحان اللہ. 1,24,000 انبیاء کی تاریخ میں کسی بھی نبی نے کسی بھی حکم خدا کو پہنچانے کے لیے وہ اہتمام نہیں کیا تھا جو ولایت علی کو پہنچانے کے لیے رسول اللہ نے غدیر میں کیا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فقط مولا کی ولایت کے لیے اہتمام ہے. اور لائیے کوئی حدیث، میں اپنے تمام برادران سے گزارش کرتا ہوں، لائیے کوئی حدیث جو اتنی کثرت سے نقل ہوئی ہو. اللہ اکبر. حتیٰ معروف ترین احادیث بھی اس حدیث کے مقابلے میں، مثلا وہ حدیث کتنی معروف ہے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. بعض حدیثیں تو ایسی ہیں کہ جن کے فقط ایک راوی ہیں اور وہ بہت معروف ہیں، ایک راوی فقط اتنا معروف. لیکن آپ جا کے دیکھیے علامہ امینی نے راویوں کا ایک سلسلہ لکھا ہے تسلسل کے ساتھ کہ جنہوں نے غدیر کے واقعے کو بیان کیا. لہٰذا اب یہ شبہ ہے نہیں کہ غدیر کا واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. اور غدیر کے بعد ہے پھر مباہلہ. اچھا غدیر کیوں اتنی زیادہ اہم ہے؟
غدیر اس لیے اتنی زیادہ اہم ہے، اور اس کا ربط کیا ہے مباہلہ سے وہ بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اتنی زیادہ اہم اس لیے ہے کہ وہ معروف آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ غدیر کے موقع پر نازل ہوئی. کہ ایک یہودی سے یہ منقول ہے کہ جب اس نے اس قرآن کو پڑھا، خلافت دوم کی بات تھی، تو اس نے یہ کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے دین میں ہوتی تو ہم اس دن عید کا دن مناتے، اس لیے کہ جس دن دین مکمل ہو رہا ہے اور نعمتیں تمام ہو رہی ہیں اور اللہ دین سے راضی ہو رہا ہے. دیکھیں جب روزے مکمل ہو جائیں تو اسے عید الفطر کہتے ہیں، بے شک جب قربانی مکمل ہو جائے تو اسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں، بے شک. جب دین مکمل ہو جائے تو اسے عید غدیر کہتے ہیں. ارے کیا کہنے کے اللہ، کیا کہنے. سبحان اللہ. بے شک واہ واہ حیدری یا علی عظمت امیر المومنین بلند تر صلوات. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد جل فرج. کیا کہنے کے تو اتنا اہم اہتمام تھا یہ. اور سوال ایک ہی کیا جاتا ہے کہ کعبے کے قریب یہ اعلان نہیں کیا حضور نے، حج پر تھے نا، کعبے کے قریب یہ اعلان نہیں کروایا اللہ نے، عرفات میں اعلان نہیں کروایا، منی میں بھی اعلان نہیں کروایا. اب اس کی اصل مصلحت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر حج کے دوران یہ اعلان ہوتا تو جیسے حج فروع دین میں سے بے شک علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اعلان کو فروع دین کا حصہ بنا دیا. سبحان اللہ مومنین بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ بات پہنچ رہی اچھی طرح سے انشاءاللہ سے لوح دل پر نقش ہو جائے گی یہ بات. تو اصل مصلحت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کعبے کے قریب اعلان ہوتا تو یہ مناسک حج میں شمار ہو جاتا، عرفہ میں اعلان ہوتا، منی میں اعلان ہوتا تو یہ حج کا ایک رکن بن جاتا، گویا یہ حج کے معاملے کے اعتبار سے اسے دیکھ لیا جاتا اور اسے چھپانا بھی آسان ہو جاتا. اس لیے کہ جب حاجی واپس پہنچتے تو 3 دن لیٹ تھوڑی پہنچتے پھر. کیجیے گا بھائی، اگر عرفہ ہی میں خطبہ ہو جاتا تو بات وہیں ختم ہو جاتی نا، اس خطبے کو چھپانا آسان ہو جاتا. بے شک. اچھا بھی رسول اللہ نے عرفہ میں کیا کہا تھا؟ بہت ساری باتیں کہی تھی. وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا معاملہ اسکپ ہو جاتا. لیکن جب غدیر میں کہا تو غدیر میں تو جو کچھ ہے، وہ جو اصل متن ہے وہ تو منکن تو مولا بہذا علی مولا ہے نا، باقی تو اس کے لیے پس منظر ہے اور پیش منظر ہے. ارے کیا کہنے. غدیر تو آج تک منسوب ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت سے. سبحان اللہ. ہوتا تو چھپانا آسان ہو جاتا، منی میں ہوتا تو چھپانا آسان ہو جاتا، وہاں حج کے معاملات آ جاتے. برائے عظمت چاردہ معصومین بلند تر صلوات. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا کہنے قبلہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گویا یوں کہا کہ کعبے کے قریب اعلان نہ کیجیے، عرفہ میں نہ کیجیے، منی میں نہ کیجیے، حج پورا کر لیجیے. فروع دین کا چیپٹر کلوز ہو گیا. اب یہ معاملہ فروع دین کا نہیں ہے. آپ وہاں سے باہر تشریف لائیے، غدیر کے میدان میں رکیے اور اب خطبہ دیجیے، اس لیے کہ فروع دین مکمل ہو چکے ہیں. اب اس پر مہر چاہیے ولایت علی بن ابی طالب کی. کیا کہنے المومنین بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. سبحان اللہ. واہ واہ بھائی کیا کہنے قبلہ. اب اس پر مہر چاہیے ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی. اور غور فرمائیے گا، فقط محبت علی کی مہر نہیں چاہیے، ولایت علی کی مہر چاہیے. بھائی کیا کہنے. علی سے محبت ہو سکتا ہے بہت سے کریں نا، علی کی ولایت کو کون مانتا ہے؟ بے شک. رضیت لکم الاسلام دینا، وہ علی کی محبت کے لیے نہیں کہا گیا، علی کی ولایت کے لیے کہا گیا. بے شک کہ آج میں اس دین سے راضی ہو گیا. اللہ اکبر. یعنی جس دین پر ولایت علی کی مہر نہ لگی ہو اس دین سے راضی نہیں ہے. بھائی کیا کہنے ایک تو خود ایسا اہتمام جو کسی نبی نے کسی بھی حکم کو پہنچانے کے لیے نہیں کیا، وہ رسول اللہ نے غدیر میں امیر المومنین کی ولایت کو پہنچانے کے لیے کیا. دوسرا یہ کہ خود اس کے بعد علماء نے جو محنتیں کی
وہ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے. صاحب الغدیر علامہ امینی، اللہ اکبر. صاحب ابقات الانوار میر حامد حسین ہندی، یعنی ایسے عجیب عجیب واقعات میں فقط موٹیویشن کے لیے کہ آج ہمارے جوانوں میں، ہمارے بزرگوں میں، ہم میں، علماء میں، طلباء میں، مدارس کے افراد میں یہ جذبہ آ سکے. علامہ امینی جب صاحب ابقات الانوار کا نام لیتے تھے میر حامد حسین ہندی کا، تو اتنے ادب احترام سے لیتے تھے کہ کہتے تھے میر حامد حسین ہندی صلوات اللہ علیہ. بڑے گاڑے انداز میں کہتے تھے. یہ ہم نے آغا حجت اسلام کاظم صدیقی سے ہم نے اس بات کو سنا ہے کہ وہ صلوات اللہ علیہ کہہ کے باقاعدہ گویا درود خدا ہو حامد حسین ہندی پر، کہ ہم اپنے ہی سرزمین کے علماء سے ناواقف ہیں. ان کے بارے میں وہی عالم بزرگ والے بیان فرما رہے تھے کہ انہیں ایک کتاب چاہیے تھی، کوئی زمانہ تو نہیں تھا سافٹ کاپیز کا یا آن لائن کا کہ آپ نے لائبریری سے پرچیز کر لیا یا آن لائن ڈاؤن لوڈ کر لیا، ایسا تو نہیں تھا معاملہ. تو یہ تشریف لے گئے، انہوں نے سفر اختیار کیا، بہت سارے سفر اختیار کیے. ان میں سے ایک سفر اختیار کیا مدینہ منورہ کا، اس لیے کہ انہیں یہ علم تھا کہ جس کتاب سے مجھے ریفرنس چاہیے مزید امیر المومنین کی ولایت کے اس بات کے لیے، وہ مسجد نبوی کے ائمہ جماعت میں سے ایک امام جماعت کے پاس وہ کتاب رکھی ہوئی. تو انہوں نے بھیس بدل کر وہاں کا سفر کیا، 1 سال تک اس کے گھر کی نوکری کی. میر حامد حسین ہندی نے 1 سال تک اس کے گھر کی نوکری کی، اس کے برتن دھوئے، اس کے گھر کے لیے جو کچھ ایک عام طریقے سے ایک خادم کام کرتا ہے ویسے کام کیا. اور شرعی احتیاط یہ دیکھیے کہ ٹھیک ہے آسان تھا کہ جب کچھ عرصے میں لائبریری سے جا کے جب انہیں پتہ چل گیا کہ کتاب یہاں پر ہے تو کتاب نکالتے اور کسی رات کے وقت نکل جاتے تو کون پوچھنے والا تھا؟ نہیں. لیکن چونکہ چوری کرنا حرام ہے لہذا کتاب کو چوری بھی نہیں کروں گا، اور اگر کہوں گا کہ مجھے یہ کتاب چاہیے تو وہ شک کرنے لگے گا کہ اس خادم کو یہ کتاب کا کیا لینا دینا. تو انہوں نے خود سے سلسلہ یہ رکھا تھا کہ میں آپ کی کتاب خانے میں سو جاؤں گا. دن بھر کام کرتے تھے، رات میں کتاب خانے میں سوتے نہیں تھے، اس کتاب کو نکالتے تھے، اپنے پاس نسخہ برداری کرتے تھے. سبحان اللہ، کیا کہنا. پوری کتاب لکھی اپنے ہاتھ سے 1 سال میں. رات میں کتاب لکھتے تھے، دن میں اس کے گھر کا کام کرتے تھے. اور جب کتاب مکمل ہو گئی تب جا کر یہ وہاں سے کسی طریقے سے نکلے، اور جب نکلے تو پھر وہاں سے غالباً ہندوستان تشریف لے گئے. تو جب جا رہے تھے تو کشتی میں جا رہے تھے، اور یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ وہ کتاب کسی طریقے سے وہ بستہ ہے جس میں ان کی کتاب وہ رکھی ہوئی تھی جو 1 سال کی محنت سے انہوں نے لکھی تھی، وہ سمندر میں گر گئی. اور انہوں نے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے اس کشتی سے چھلانگ لگا لی اور اس کتاب کو حاصل کیا. آج فقط ایک کلک سے ہمارے سامنے مجلس آ جاتی ہے، ایک کلک سے ہمارے سامنے کوئی محفل آ جاتی ہے، کوئی حدیث آ جاتی ہے، معارف آ جاتے ہیں دین کے، ہم اس کو بھی سننے کو پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے. علماء نے کیا کیا محنتیں کی ہیں عزیزان گرامی. اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی یہ کتاب ایک کتاب خانے میں محفوظ ہے، وہ جو اوریجنل والی تھی کہ جس میں جو ان کے پاس تھی کہ جس میں کچھ پانی سے کچھ چیزیں مٹ بھی چکی ہیں. اس انداز سے علماء نے غدیر کو زندہ رکھا ہے، امیر المومنین کی ولایت کو پہنچا ہے. عزیزان گرامی، آپ نے جو سب سے اہم کام کرنا ہے دنیا میں، آپ کسی بھی سرزمین پر رہ رہے ہو، اور بالخصوص اس مقام سے جہاں میں بات کر رہا ہوں جو ہر طرف سے شیطان کھینچ رہا ہے اپنی طرف، سب سے جو اہم کام کرنا ہے وہ اپنے بچوں کے دلوں میں علی کی ولایت کو مضبوط کر دینا ہے. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. دیکھیں علی کی ولایت میں نے عرض کیا نا کہ اصول دین میں سے فروع دین کا معاملہ نہیں ہے. روٹس اگر مضبوط ہیں تو برانچز کہیں سے کٹ بھی جائے نا تو دوبارہ نکل آئیں گی. ارے کیا کہنے. اگر روٹس ہی میں کمی ہے تو برانچز تو خود ہی مرجھا جائیں گی. بے شک. وہ تو ذرا سے بھی کوئی انوائرمنٹ خراب ہوا وہ تو معاملہ ختم ہو جائے گا. ذرا سا کوئی ہوا کا جھکڑ چلا، کوئی طوفان آیا، کوئی بارش ہوئی، وہ تو شاخیں تو ٹوٹ جائیں گی. ارے قبلہ مولا سلامت رکھے آپ کو. لیکن اگر شاخیں ٹوٹ بھی جائے، برانچز اسٹرانگ ہیں، دوبارہ سے وہ برانچز آ جائیں گی. اول تو برانچز ٹوٹیں گی نہیں اس لیے کہ شاخ سے جڑی ہوئی ہیں. ارے کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے.
محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد والی محمد سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. تو بس علی کی ولایت کا اعلان فرمایا 18 ذی الحج کو، اور مدینہ تشریف لائے، اور 24 ذی الحج کو مباہلہ ہوا. یعنی مباہلہ کا واقعہ علامہ طباطبائی نے جلد نمبر 3 میں لکھا ہے اسے کہ 51 اصحاب سے مباہلہ کا واقعہ بھی نقل فرمایا. فخر الدین رازی نے لکھا ہے، آلوسی نے لکھا ہے، تفسیر مراغی میں ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے، روح البیان میں ہے، المنار میں ہے، مستدرک حاکم میں. یہ سارے بزرگ علماء اہل سنت کی کتابوں کے نام لے رہا ہوں. مباہلہ کے واقعے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. جیسے غدیر کے واقعے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ویسے مباہلہ کے واقعے سے انکار نہیں کیا جا سکتا. حتیٰ یہ کہ غدیر کے واقعے میں تو یہ بھی بعد میں شبہات کریٹ کیے گئے کہ مولا کا مطلب کیا تھا. مباہلہ کے واقعے میں تو کوئی مولا وغیرہ کا کوئی مطلب یا ایسے کوئی نام کا مطلب کہ مباہلہ کا مطلب کیا ہے، تو واضح سی بات ہے یہاں پر. تو سبحان اللہ. اور یہ بھی بات ہے کہ پنجتن پاک کے علاوہ کوئی گیا نہیں تھا. یہ بھی طے، بالکل طے ہے کہ پنجتن کے علاوہ کوئی مباہلے میں تھا ہی نہیں. بہت واضح سی بات ہے کہ حضور سید الانبیاء، علی سید الاولیاء، سیدہ سیدۃ النساء العالمین، حسنین سیدہ شباب اہل الجنت اجمعین، جتنے سردار تھے اللہ کی طرف سے وہ مباہلہ میں گئے تھے. وہ امتی اور غلام تھے. اچھا اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بچوں تھوڑا سا بچوں کے لیے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 سے یہ تقریباً ترتیب شروع ہوتی ہے. جو آئے مباہلہ معروف ہے وہ 61 ہے آیت. تو ہے یہ کہ نجران کی عیسائی آئے تھے رسول اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے، اور اس گفتگو میں یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نعوذ باللہ ابن اللہ کہتے ہیں، عبداللہ نہیں کہتے. اور دلیل وہی تھی کہ چونکہ وہ بغیر باپ کے اس دنیا میں تشریف لائے، لہٰذا ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی بغیر باپ کے اس دنیا میں آ جائے. تو اللہ ہی، اب میں آگے لفظ نہیں کہنا چاہتا احترام کی خاطر، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ دلیل تھی. ایک لمحے میں قرآن نے اس دلیل کو رد کر دیا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. یقیناً اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. خلقہ من تراب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم کو مٹی سے خلق کیا تھا. ثم قال له کن فیکون، اس کے بعد کہا کہ ہو جاؤ تو وہ ہو گئے. بھائی عیسیٰ علیہ السلام تو ماں سے خلق ہوئے تھے نا، باپ نہیں تھا. آدم تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے خلق ہوئے تھے. تو اگر عیسیٰ فقط بغیر باپ کے دنیا میں تشریف لائے تھے تو تمہاری دلیل کے مطابق انہیں خدا کا بیٹا کہا جائے تو آدم کو کیا کہو گے؟ اللہ کو آدم کا باپ بھی کہو گے، آدم کی ماں بھی کہو گے، کیا کہو گے؟ اس لیے کہ آدم کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے. اور یہ دلیل اس لیے بھی پیش کی گئی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت پر تو کرسچینٹی یقین رکھتی ہے نا، کہ ایڈم اینڈ ایو کا جو واقعہ ہے وہ تو ان کے ہاں بھی ہے نا. ٹھیک ہے وہ واقعات کے جزیات میں اختلاف ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے، حضرت آدم کو اللہ نے خلق کیا بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے. تو سورہ آل عمران کی آیت بہت کافی تھی ان کے لیے. اور پھر آگے آیت نمبر 60 یہ نازل ہوئی کہ الحق من ربک فلا تکن من الممترین. دیکھو حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اب شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. بے شک، کیا کہنے، سبحان اللہ. جب اتنی واضح بات آ گئی تو نجران کے جو عیسائی نمائندے آئے تھے بات کرنے کے لیے، بہت واضح تھا ان کے دل میں حق روشن ہو چکا تھا، لیکن قبول کرنے کو اس لیے تیار نہیں تھے کہ جیسے ابو جہل مثلا، جیسے ابو لہب، جن پر حق تمام ہو چکا، حجت تمام ہو چکی ہو، لیکن اگر حق قبول کر لیں تو پھر یہ دنیا داری کا کیا ہوگا؟ پھر ہمارا جو اسٹیٹس ہے، مقام ہے، اس کا کیا ہوگا؟ پھر ہماری جو اتھارٹی ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جائیں گے اور جب جا کے اپنی قوم سے بات کریں گے کہ بھائی ہمیں تو اتنا کچھ سمجھ میں نہیں آیا معاملہ کہ مسلمان کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے. اب کوئی لائیو ٹیلی کاسٹ تو نہیں ہو رہا تھا وہ مناظرہ کے جو اس وقت سے پہلے ہوا تھا یا وہ مباحثہ. تو یہ جیسے جا کر اپنے قبیلے میں رپورٹ کریں گے ویسے ہی وہ مان لیں گے اسے. بس وہ اٹھ کر جانے لگے اس بہانے سے، جبکہ سب کے سامنے اس وقت وہاں مدینہ میں موجود تھا کہ ان پر ایسی حجت تمام ہو چکی ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو جب یہ اٹھ کر جانے لگے تو خطرہ یہ تھا کہ جب یہ واپس نجران جائیں گے تو وہاں بہت بڑی آبادی کو گمراہ کریں گے، اس لیے کہ جو یہ رپورٹ دیں گے اسے وہ قبول کریں گے. تو بس قرآن نے انہیں روک لیا، بلکہ ان کے پیروں میں زنجیر باندھ دی مباہلہ کی کہ جا کہاں رہے ہو.
فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پس اب بھی اگر تم کٹ حجتی کر رہے ہو، ما جاءک من العلم، علم کے آ جانے کے بعد، علم سے مراد یہاں قرآن ہے بے شک کہ قرآن کی آیتیں آ چکی ہیں اور تمہیں علم آ چکا ہے، دلیل مکمل ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی اگر کٹ حجتی کر رہے ہو، بات ماننے کو تیار نہیں ہو، اور فرمائیے گا دیکھیں علم قرآن ہے، مدینۃ العلم، کیا کہنے ہیں، باب العلم علی ابن ابی طالب ہے، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بات ہو رہی سبحان تو فقل اللہ، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، میں نے عرض کیا کہ بعض آیات ایسی ہیں جو کبھی بھی غریب نہیں ہوتی، بے شک بے شک، کبھی بھی محجور نہیں ہوتی، اور جو بار بار دہرائی جائے اس کا سبق بار بار دہرایا جانا چاہیے. فقل تعالوا، تو اے رسول آپ کہہ دیجئے ان سے کہ تم بلاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، کہ ہم اپنے بیٹوں کو دعوت دیتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اپنے نفسوں کو اور تمہارے نفسوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں، ثم نبتہل، اس کے بعد مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ گر گڑا کر عجز و انکساری سے خدا سے دعا کرنا، اور دعا کیا کریں گے؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. بہت اس میں گہرائی ہے، انشاءاللہ اگر ہم کوشش کر سکیں گے آپ تک پہنچانے کے لیے. ہم طلب کرتے ہیں، ہم قرار دیتے ہیں فنجعل لعنت اللہ، اللہ کی لعنت کو، علی الکاذبین، جھوٹوں پر. اللہ اکبر. دیکھیں آئے مباہلہ دلیل ہے پنجتن پاک کی نہ صرف عصمت پر بلکہ ان کی ولایت تکوینی پر، مولا علی علیہ السلام کے تمام انبیاء سے افضل ہونے پر، اللہ اکبر، امام حسن اور امام حسین کو فرزند رسول کہنے پر، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یبن رسول اللہ. یہ جو یبن رسول اللہ کہہ کر سلام ہے اس کی دلیل آئے مباہلہ ہے. حسن حسین فرزند رسول ہے بنص سے آئے مباہلہ، بنص قرآن. بے شک بے شک. کیا یہ آئے مباہلہ دلیل ہے کہ علی تمام انبیاء پر افضل ہے سوائے ختمی مرتبت کے. اللہ اکبر. بر محمد آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صل علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. افضل ہے یعنی کیا؟ افضل ہے کا مطلب ہے یعنی علی عالم ہے، علی اتقا ہے، علی اسخا ہے، علی اشجع ہے، یعنی سب سے زیادہ شجاع ہیں، سب سے زیادہ سخی ہیں، سب سے زیادہ متقی ہیں، سب سے زیادہ عالم ہیں تمام انبیاء میں. بے شک. اصحاب کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. ارے بے شک، کیا کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. خود عطا فخر الدین رازی سے منقول ایک محفل میں کہ رائے سے ان کا تعلق تھا، رازی وہی رائے سے معرب ہے، تو وہ ایک محفل میں موجود تھے. تفسیر کبیر بہت بڑے مفسر ہیں، تو اس میں ایک اہل بیت کا چاہنے والا اس نے مولا علی کو افضل کہا تمام انبیاء پر، اور انہیں بہت زیادہ بے چینی ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ علی تمام انبیاء سے افضل ہوں. تو اس وقت آئے مباہلہ اس نے پڑھی تھی، اور آئے مباہلہ پڑھتے ہوئے ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. نفس کی منزل میں علی ابن ابی طالب کے علاوہ تو کوئی نہیں گیا. بے شک. کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ. یعنی علی نفس رسول بن کر گئے، اللہ اکبر. علی نفس رسول بن کر گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نفس کا مطلب ہے ہم سیلف. بے شک. اللہ اکبر. کیا کہنے، کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے، کیا کہنے. اردو میں بھی ایک محاورہ کہا جاتا ہے نا، استعمال ہوتا ہے کہ نفس وہ یہ ہم تو نفس نفیس وہاں موجود تھے. اللہ اکبر. کیا کہنے، نفس یعنی وہ خود، کیا کہنے، کیا کہنے. سبحان اللہ. نفس رسول یعنی خود رسول. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. کیا کہنے، کیا کہنے. ایک استثناء کے ساتھ کہ الا انہ لا نبی بعدی، ایک مقام پر ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اللہ اکبر. بس نبوت کے استثناء کے ساتھ جو کچھ رسول اللہ کو حاصل ہے. ہائے 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 ہائے. واہ 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 بھائی واہ، کیا بات ہے بھائی. اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ. یا علی، واہ بھائی واہ. المؤمنین بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واہ بھائی واہ. سبحان اللہ. بھائی کیا کہنے، بھائی کیا کہنے. جو کچھ رسول اللہ کو حاصل ہے وہ سب کا سب اس نفس کے لفظ سے، اس میں مضمر ہے یہ بات کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حاصل ہے. الا انہ لا نبی بعدی، چونکہ وہ ایک استثناء پہلے سے ہو چکا ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں. بے شک. نبوت کے علاوہ سب کچھ
جو محمدیت ہے وہ علی ابن ابی طالب کو حاصل ہے. بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہنے قبلہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے واہ 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 ورنہ برائے نفس رسول عظمت کا حق ہے. امیر مشکل کشا بلند تر اللہم صلوات صل علی اللهم صل علی محمد وعجل فرجهم. واہ بھائی واہ کیا کہنے قبلہ کیا کہنے سبحان اللہ. اب آپ کی خدمت میں ایک حدیث سناتا ہوں. حضور نے ایک مرتبہ بیان فرمایا، حدیث کا مفہوم اس طرح سے کہ شجرہ طوبہ جو جنت میں ہے، فرمایا وہ شجرہ طوبہ اس کی جڑیں میرے گھر میں. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا. پھر ایک اور موقع پہ فرمایا کہ جو شجرہ طوبہ ہے اس کی جڑیں علی ابن ابی طالب کے گھر میں. ہائے 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 واہ بھائی واہ بات پہنچ سکے. سبحان اللہ بھائی واہ واہ واہ. کیا کہنے قبلہ حضور سے کسی نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، کبھی آپ کہتے ہیں کہ شجرہ طوبہ کی جڑیں آپ کے گھر میں، کبھی آپ کہتے ہیں شجرہ طوبہ کی جڑیں علی ابن ابی طالب کے گھر میں، تو یہ ہے کس کے گھر میں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرا اور علی کا گھر ایک ہی ہے. بھائی کیا کہنے سبحان اللہ چار دام بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واہ بھائی واہ سبحان اللہ. جزاک اللہ قبلہ. واہ 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 واہ. ارے مولا خوش رکھے قبلہ کیا کہنے سبحان اللہ. بے غدیر کا تعلق سمجھ میں آ گیا مباہلہ سے. سبحان اللہ. من کنت مولا فہذا علی مولا. واہ بھائی واہ واہ. جس کا میں مولا ہوں، جیسے میں مولا ہوں ویسے علی ابن ابی طالب مولا ہے. کیا کہتے سبحان اللہ. اور کسی کو شک تھا تو 6 دن بعد سمجھا دیا کہ علی نفس رسول ہیں. جو نفس رسول ہے وہ ویسا ہی مولا ہے جیسے رسول مولا ہے. علی نفس رسول. نفس کا مطلب یہ اتنا اہم لفظ ہے. یہ حتیٰ یہ کہ مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ آپ کو بڑا فخر ہے کہ آپ اپنا آنا کی منزل پر ہیں، ہے نا. اپنا آنا میں حضور حسن اور حسین کو لے گئے تھے، لیکن صیغہ تو جمع کا ہے نا. ائمہ شامل ہے اس میں، تمام ائمہ شامل ہے اپنا آنا میں تنقیح بنات سے. تو جب تمام ائمہ شامل ہے تو اس نے سوال کیا کہ کیا آپ کو اپنا آنا پر بڑا فخر ہے؟ تو یقیناً اپنا آنا بھی ایک بہت بڑی منزل ہے، لیکن امام رضا نے فرمایا کہ نہیں، اصل فخر ہمیں اپنا آنا پر نہیں ہے، اصل فخر ہمیں انفسنا پر ہے. اپنا آنا رسول سے نیت ثابت ہوتی ہے، انفسنا میں رسول ایسا ثابت ہوتا ہے. سبحان اللہ. بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ. کیا کہنے کیا کسی خاکی خاطی گناہگار کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ رسول ہم جیسے. علی ابن ابی طالب کو حق ہے کہ کہے کہ رسول ہم جیسے. پہنچ رہی ہے ابھی جو انفسنا پہ رکا ہوا میں، پتہ نہیں اس پہ کتنی اور بات ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. تو فخر الدین رازی جب اس محفل میں تھے اور ان سے کہا گیا کہ علی نفس رسول ہے، یعنی جو کچھ رسول ہے وہ علی ہیں، تو یہ بتاؤ کہ رسول تمام انبیاء سے افضل ہے یا نہیں ہے؟ علی تمام انبیاء سے افضل ہے یا نہیں؟ کہ بے شک علی رسول تمام انبیاء سے افضل ہے یا نہیں؟ کہ بے شک رسول تمام انبیاء سے افضل ہے. کہ جب رسول تمام انبیاء سے افضل ہیں تو علی بالکل رسول جیسے ہیں. سبحان اللہ. رسول سے ثابت ہے کہ علی ابن ابی طالب بھی تمام انبیاء سے افضل ہے. بے شک. کیا کہتے ہیں. بات واضح ہو رہی. بس فرق بظاہر شاید اتنا رہ گیا فقط کہ حضور کی فضیلت تمام انبیاء پر ذاتی ہے، علی کی فضیلت تمام انبیاء پر رسول کی وجہ سے. بے شک. یہی باتیں کبھی اور عرض کروں گا انشاءاللہ. امام حسین علیہ السلام کی عصمت میں اور ابو الفضل عباس علیہ السلام کی عصمت میں. سبحان امام اللہ. حسین علیہ السلام اپنی عصمت کے لیے کسی اور کے محتاج نہیں ہے سوا اللہ سبحانہ وتعالی کے. ابو الفضل عباس علیہ السلام کی عصمت امام حسین کی وجہ سے. کیا کہنے. سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی ہے.
بہت خوب قبلہ. ماشاء تو بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو اس سے افضلیت امیر المومنین ثابت ہوتی ہے تمام انبیاء پر، ابنیت امام حسن امام حسین علیہ السلام ثابت ہوتی ہے. اچھا یہ بات جو میں نے عرض کی نا کہ ابنا انا میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی ہم اپنے 3 بیٹوں کو لے کر آئے. نساء انا 3 عورتوں کو لے کر آئے، انفسنا 3 نفسوں کو لے کر آئے. اس کا لٹرل ترجمہ یہ. لیکن اپنا انا میں امام حسن اور امام حسین گئے، نساء انا میں فقط سیدہ کونین گئیں، انفسنا میں فقط علی ابن ابی طالب گئے. تو یہ جو 3 کا عدد ہے یہ پورا کیسے ہوگا؟ تو خیر ایک تو بات بہت واضح ہے کہ قرآن میں کئی مقامات پر کبھی ایک شخص کے لیے بھی جمع کا صیغہ اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہوئی اگر کوئی اس عہدے تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن قابلیت ہی فقط ایک میں ہے. یعنی اگر صیغہ ہی ہوتا انفس نہ ہوتا، انفسنا نہ ہوتا، نفس نہ ہوتا، ایک نفس کو لے کر آئے تو کتنے سوالات رہ جاتے کہ بھئی ایک کی بات تھی لہٰذا علی کو لے کر گئے تھے، فلاں 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 بھی تو نفس تھے. انفسنا کا لفظ لے کر اس بات کو ختم کر دیا قرآن نے. اس میں گنجائش ہے، تمہارے ضرف میں گنجائش نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معصومین بلند تر اللہم صل علی محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واہ بھائی واہ 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 بھائی واہ. ایک اردو مترجم ہے، انہوں نے نفس کا ترجمہ داماد کیا کہ داماد کو لے آؤ. ہمیں یہ بھی منظور ہے، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ فقط علی ابن ابی طالب ہی داماد رسول. اگر بیٹیوں کا انتقال ہو گیا تھا تو داماد تو زندہ تھے نا. ترجمہ ہمارے اعتبار سے ترجمہ ٹھیک نہیں، لیکن اگر وہ ترجمہ بھی آپ کو قبول ہے تو ہمیں بھی قبول ہے اسی طرح سے. ثابت ہو گیا کہ داماد رسول فقط علی ابن ابی طالب تک اس ترجمے کو مانے، کیونکہ علی کے سوا کوئی گیا ہی نہیں تھا. تو بڑے اس میں بہرحال تو بات ہے کہ ایک تو لفظ میں گنجائش رکھی کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ قابلیت تو ہم میں تھی، لیکن چونکہ لفظ محدود تھا، واحد، لہذا فقط علی کو لے گئے نا. ابنیت میں بھی جمع کا صیغہ ہے، نساء انا میں بھی جمع کا صیغہ ہے، اور کسی زوجہ رسول کو نہیں لے گئے، فقط سیدہ کونین کو لے گئے. یا نساء النبی کا لفظ ہے قرآن میں، اے نبی کی عورتوں. بس فرق بظاہر یہاں پر یہ ہے کہ وہ نبی کی عورتیں ہیں، نبی کی عورت ہونا اور بات ہے، نبوت کی عورت ہونا اور بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے بھائی، کیا کہ واہ 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 بھائی واہ واہ سبحان اللہ. کیا کہنے کی بلا، کیا کہنے. واہ بھائی واہ واہ بھائی. نبوت کی خاتون ہے وہ سیدہ کونین ہے. خاتون نبوت کہنا بھی سیدہ کونین کو ٹھیک ہے، جیسے خاتون جنت کہنا صحیح ہے، خاتون نبوت کہنا بھی صحیح ہے. لیکن نسانہ کی منزل پر سیدہ کونین کے علاوہ کوئی گیا نہیں تھا. کوئی نہیں. واہ واہ واہ. ایک تو لفظ میں وسعت رکھی اللہ نے کہ یہ نہ کہا جائے کہ چونکہ لفظ ہی محدود تھا لہٰذا فقط 2 بچوں کو لے گئے، ایک خاتون کو لے گئے، ایک نفس کو. نہ لفظ میں وسعت ہے، تم میں وسعت نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ خود رسول اللہ نے ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس لفظ پر بھی عمل کیا ہے. صاحب وہ کیسے؟ اس ہر لفظ پر ایک ایک کر کے حضور نے عمل کیا ہے اگر ایک حوالے سے دیکھا جائے تو، اور وہ یہ ہے کہ ابنا آنا 2 بیٹے حسن اور حسین. اب عربی میں جمع ہے 3، لیکن یاد رکھیے گا کہ حضور کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ ہم جب خطبے میں پڑھتے ہیں ابو القاسم محمد، آپ ایک صلوات بھیجتے ہیں، مل کے اور صلوات بھیجے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضور کو ابو القاسم اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو ان کے فرزند کا نام قاسم تھا لہذا حضور کو ابو القاسم کہتے ہیں. لیکن امام رضا علیہ السلام سے جو روایت ہے کہ جب ان کے صحابی نے سوال کیا کہ مولا یہ بتلائے گا کہ ابو القاسم کیوں کہتے ہیں رسول اللہ، اور امام نے یہ جواب دیا کہ ان کے فرزند کا نام قاسم تھا.
اس نے کہا فہل ترانی اہلا للزیادہ، مولا کیا آپ مجھے اس سے اور معارف کا زیادہ اہل سمجھتے ہیں کہ عطا فرمائے؟ کہ ابو القاسم حضور کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے فرزند قاسم تھے، یہ تو ظاہر کی بات ہے، ورنہ اور حقیقت میں اس کی گہرائی کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ علی قسیم الجنت والنار، علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے؟ مولا میں جانتا ہوں کہ جو تقسیم کرنے والا ہوتا ہے وہ قاسم ہوتا ہے۔ کیا کہنے سلامت ارے مولا خوش رکھے، ارے مولا کہ وہ قاسم ہوتا ہے جو تقسیم کرنے والا ہو، اور استاد باپ کی جگہ پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ عقیدت کے کچھ گلدستے ہیں جو یہاں پر اگر انشاءاللہ پہنچ جائے تو یا علی یا علی حیدر، واہ واہ واہ، کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ۔ تو علی قاسم ہے، اور حضور علی کے باپ کی جگہ پر ہونے کی وجہ سے ابو القاسم ہے۔ اب آپ اگر خطبے میں ابو القاسم محمد سنیں اور درود آپ بھیجیں تو یہ سمجھ کے درود بھیجے گا کہ آپ علی کے روحانی باپ پر درود بھیج رہے ہیں۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی کے روحانی باپ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چونکہ علی قاسم ہے قسیم الجنت والنار ہونے کی وجہ سے، لہذا علی قاسم ہے اور رسول ابو القاسم ہے۔ تو اب اپنا آنا سمجھ میں آ گیا، حسن اور حسین رسول اللہ کے بیٹے، علی بھی بیٹوں کی جگہ پر ہیں، لہذا 3 بیٹوں کا عدد پورا ہو گیا۔ بھائی کیا کہنے، بھائی سن لیجیے گا، کچھ معارف ہیں انشاءاللہ سے پہنچ جائیں۔ ماشاءاللہ اپنا آنا میں 3 بیٹے تھے نا، تو 2 تو حسن اور حسین ہو گئے، علی ابن ابی طالب بھی بیٹوں کی طرح ہیں، اللہ اکبر، کیا کہنے، لہذا اپنا آنا کا عدد پورا ہو گیا۔ اچھا، انفسنا علی ابن ابی طالب ہے، لیکن جب حسن مجتبی اپنے وقت کے امام ہو تو وہ بھی نفس رسول ہے۔ بے شک، حسین اپنے وقت کے امام، وہ بھی نفس رسول ہے۔ تبھی تو امام رضا علیہ السلام نے کہا تھا ہمیں اصل فخر انفسنا پر ہے، کیونکہ جب مامون نے کہا کہ اگر اپنا آنا قرآن میں نہ ہو تو پھر آپ کی کیا فضیلت رہ جاتی ہے، امام نے کہا انفسنا تو ہے۔ ہر امام اپنے زمانے میں نفس رسول ہے، تو 3 یا 3 سے زیادہ نفس ہو گئے، خود علی نفس رسول، حسن بھی اپنے مقام پر نفس رسول، حسین بھی اپنے مقام پر نفس رسول، اور آگے تمام ائمہ پھر۔ مباہلہ کی محفل میں 3 نفس ہو گئے، علی حسن اور حسین، 3 فرزند ہو گئے، حسن حسین اور علی۔ اگر نسانہ کی بات پہنچ جائے اب تک تو پھر کیا ہی کہنا بھائی، نسانہ 3 عورتیں، یہ عدد کہاں سے پورا ہوگا؟ اس میں مدد کی حدیث کسان ہے۔ حدیث کسا آپ جانتے ہیں 24 ذی الحج ہی کو نازل ہوئی۔ کیا بات ہے بھائی، کیا کہتے ہیں، خاتون جنت بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ آیت تطہیر 3 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ان میں سے ایک 24 ذی الحج ہے، 24 ذی الحج کو آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، یعنی مباہلہ والے دن یہ تعلق ہے آیت تطہیر کا مباہلہ کے ساتھ۔ نستانہ میں 3 عورتیں کہا تھا، بظاہر ایک سیدہ کونین ہے، عدد پورا کیسے ہوگا؟ عدد پورا آیت تطہیر کے ذریعے سے ہو جائے گا، حدیث قصہ کے ذریعے سے ہو جائے گا، اس لیے کہ خاتون ایک ہیں، لیکن حدیث قصہ میں جو تعارف ہے وہ 3 نسبتوں کے ساتھ ہے۔
بھائی کیا سبحان اللہ، آج میری بات ہو سکے. حدیث قصہ میں جو تعارف ہے، تعارف پنجتن ہے. تعارف پنجتن اس طرح سے ہے کہ یہ فاطمہ ہے اور یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں. بظاہر ایک ہیں لیکن نساء میں 3 حیثیتوں سے ہیں. رسول کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے، علی کی زوجہ ہونے کی حیثیت سے، حسنین کی ماں ہونے کی حیثیت سے. جسے حدیث قصہ میں یوں سمجھایا گیا کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا. برائے عظمت بی بی سیدہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ. سبحان اللہ بھائی، واہ بھائی واہ. بات پہنچ رہی ہے. ماشاءاللہ. اب عدد پر عمل بھی ہو گیا، ان حیثیتوں میں عدد پر عمل بھی ہو گیا. سبحان اللہ، فرمائیے گا، میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. سبحان اللہ. تو ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. مطالب اور بھی بہت زیادہ تھے لیکن بات کو ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ آگے آنے والی مجالس میں اور عشرہ محرم الحرام میں آپ تک یہ باتیں پہنچتی رہیں گی. اور عشرہ محرم الحرام انشاءاللہ میلبرن ہی سے ہمیں اس وقت پڑھنا ہوگا. بہت کثیر تعداد میں، چونکہ مومنین نے پوچھا لہٰذا ہم یہاں آن لائن اسے عرض کر رہے ہیں کہ میلبرن میں اس وقت لاک ڈاؤن بھی ہے اور دن کے ایک مخصوص حصے میں باقاعدہ کرفیو بھی ہوتا ہے. اس لیے یہاں سے آنا پاکستان اس سال کی حد تک ممکن نہ ہو سکا. بہرحال مولا جہاں کہیں بھی توفیق عطا فرما اور جیسے بھی ذکر محمد اور آل محمد علیہ السلام ہو سکے تو یہ سعادت انشاءاللہ حاصل ہوگی کہ میں اپنے کمرے ہی سے یہاں پر مومنین سے خطاب کر رہا ہوں گا. لیکن پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا کے لیے، قائم نیٹ ورک کے لیے، امام حسن سینٹر کینبرا کے لیے، قائم نیٹ ورک وہ جو ہمارے ساؤتھ ایسٹرن سبب میلبرن کے جو مومنین ہیں ان کے لیے، اور ان کے توسط سے انشاءاللہ پوری دنیا میں جا رہا ہوگا مختلف پلیٹ فارمز پر پاکستان کے دن کے 2:15 بجے انشاءاللہ مرثیہ خانی کے ساتھ مجالس اعزاز شروع ہو جائیں گی. اگلی شب جمعہ سے، اب جو شب جمعہ آ رہی ہے وہ شب پہلی محرم الحرام ہوگی، لہٰذا اس شب سے مجالس شروع ہو جائیں گی. آسٹریلیا میں شب ہوگی، پاکستان میں تھرسڈے انشاءاللہ 2:15 بجے. اور پھر آپ دبئی کے مومنین ہو گئے، انڈیا کے مومنین ہو گئے، یورپ کے مومنین ہو گئے، وہ اپنے اعتبار سے اس ٹائمنگز کو دیکھ لیں. آسٹریلیا میں 7:15 بج رہے ہوں گے شام کے، پاکستان میں 2:15 بج رہے ہوں گے. تو عشرہ محرم الحرام اس وسیلے سے آپ تک پہنچے گا مختلف پلیٹ فارمز پر. آپ سے اس میں اسی طرح سے ورچولی شرکت کی گزارش ہے تاکہ ہم سب ثواب میں شریک ہو سکیں، بلکہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہو سکے. ہمیں تو یہ لالچ ہے کہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہو سکے انشاءاللہ. جتنے کثیر تعداد میں ذکر محمد اور آل محمد علیہ السلام سننے والے ہوں، آنسو بہانے والے ہوں انشاءاللہ. تمام مومنین کی جو کہ عزادار ہیں، خدمت گزاران ہیں، علماء، فقہاء، عرفاء، خطباء، شعراء، عزادار جو دنیا سے گزر گئے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اور جو اس وقت بقید حیات ہیں ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو ابھی تو مباہلہ کا واقعہ تو ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں کہ پھر جب حضور گئے تو پھر کیا ہوا وہاں پر، اور اس لیے کہ ابھی تو فقط آیت پہ بات ہو رہی ہے. دیکھیں ابھی بہت گنجائش ہے کہ اس آیت پہ بات ہو سکے. ہم نے یہ عرض کیا تھا، گفتگو ہماری جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ آیت تکرار ہوتی ہے، اس کی تجلیات نہیں ہوتی. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو چونکہ جشن کی ابتدا میں ایک جملہ ہم نے کہہ دیا تھا، وہ اگر کوئی ابتدا سے سنے اور توجہ کرے تو نامکمل نہ رہ جائے، اس لیے میں کمپلیٹ کر کے بس آج کے تک بات ختم کرنے لگا ہوں. باقی انشاءاللہ پھر میں نے عرض کیا کہ عشرہ محرم الحرام میں مختلف حوالوں سے باتیں آتی رہیں گی. ہم نے عرض کیا کہ یہ آیت اہل بیت علیہ السلام کی عصمت پر بھی دلیل ہے. عصمت تو انشاءاللہ واضح ہو گئی جب علی نفس رسول ہیں، تو جو رسول کو جیسا معصوم مانتا ہوگا ویسے ہی علی ابن ابی طالب ہے، بلا شک بات واضح ہو گئی ہے. لیکن ولایت تکوینی پر بھی دلیل ہے، یعنی ان کا کائنات کے نظام پر اختیار، اس پر یہ آیت دلیل ہے. وہ کیسے؟ وہ ہے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. ہم مباہلہ کرتے ہیں تو منبتل فنجعل، پس طلب کرتے ہیں ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو. بہت غور فرمائیے گا اس پہ، ذرا سی دقت انشاءاللہ میں پہنچا سکوں. وہ یہ ہے کہ یہاں پر معاملہ اس عام لعنت کی طرح نہیں. لعنت یعنی کیا؟ یعنی پروردگار تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. دعا کے مقابلے میں ایک بد دعا ہے نا کہ تو رحمت سے دور کر دے، نفرین ہے نا یہ.
غور فرمائیے گا، یہ اس لعنت کی طرح نہیں ہے کہ جو ہم دشمنان خدا پر بھیجتے ہیں، مثلا زیارت وارثہ میں ہم کہتے ہیں لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت پہ. اس زیارت عاشورہ میں بھی لعنت ہے. لعن اللہ امتن قتلت کا یعنی اے خدا تو لعنت کر اس امت پر جس نے حسین کو قتل کیا، اے خدا تو لعنت کر اس امت پر، اس گروہ پر جس نے حسین پر ظلم کیا، اے خدا تو لعنت کر اس گروہ پر جس نے قتل حسین کے بارے میں سنا اور وہ اس سے راضی رہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ہم خدا سے یہ درخواست کر رہے ہوتے ہیں لعن اللہ امتن قتلت کا، پروردگار تو لعنت کر. یہ آیت آیہ مباہلہ میں یہ نہیں ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلعن اللہ علی الکاذبین. تو پس لعنت ہو اللہ کی کاذبین پر نہ، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین یعنی کیسے پہنچاؤں اسے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم وجود میں لے، جب ہم پڑھتے ہیں زیارت عاشورہ یا زیارت وارثہ، کہ ہم وجود میں لے کر آتے ہیں خدا کی لعنت کو تمہارے اوپر. ہم یہ نہیں کہتے، ہم خدا سے کہتے ہیں پروردگار تو لعنت کر. یہاں پر فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم قرار دیتے ہیں یعنی پنجتن، اللہ اکبر، ہم قرار دیتے ہیں خدا کی لعنت کو کاذبین پر. دونوں میں فرق ہے. ایک مرتبہ آپ خدا سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو لعنت کر، ایک مرتبہ پنجتن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرار دے رہے ہیں، ہم وجود میں لے کر آ رہے ہیں خدا کی لعنت کو ان پر. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اختیار پنجتن کا بیان ہے یہاں پر. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر ہم اپنی حیثیت میں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار تو لعنت بھیج ان لوگوں پر. پنجتن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لعنت کو قرار دیں گے، ایجاد کریں گے خدا کی لعنت کو. دشمن خدا پر کیا اختیار ہے، واہ 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 بھائی واہ واہ واہ، باریک فرق پہنچ گیا. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم قرار دے رہے ہیں اللہ کی لعنت کو کاذبین. واہ 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 بھائی. اور کاذبین کا لفظ ہے یہاں پر، دیکھیں کہ کاذب اور صادق کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جب کوئی کسی واقعے کی خبر دے رہا ہو اسے آپ کہیں گے صادق یا کاذب، ٹھیک ہے. سننے والے کا تعلق نہیں ہوتا صادق یا کاذب ہونے سے. جو سن رہا ہے واقعے کو اسے آپ سچا یا جھوٹا نہیں کہیں گے، جو بیان کر رہا ہے کسی خبر کو اسے سچا یا جھوٹا کہیں گے. یہاں کاذبین کے مقابلے میں پنجتن ہے جو صادقین ہے. اللہ اکبر. یہ وہی صادقین ہے کہ جن کے ساتھ قرآن نے ہونے کا حکم دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کیا کہنا ہے؟ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین سمجھ میں نہ آ رہے ہو تو دیکھو مباہلہ میں کاذبین پر کون لعنت کے لے گیا. محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واہ بھائی واہ واہ، سبحان اللہ. بھائی کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. یہ ایسے صادق ہیں کہ اگر یہ چاہیں گے تو خدا کی لعنت کو وجود میں لے آئیں گے. فقط خدا سے دعا نہیں کریں گے کہ پروردگار تو لعنت بھیج دے، کہا نہیں، ہم خدا کی لعنت کو تم پر وجود میں لے کر آئیں گے. یہ ولایت تکوینی پنجتن پاک کی. صادقین کو سمجھنا ہو بہت آسان ہے. دیکھ لو کاذبین پر لعنت کون کرنے گیا ہے. کاذبین پر لعنت وہی کر سکتا ہے کہ جس نے کبھی خود زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو. جو یہ عصمت پر بھی دلیل ہے. بات ہو رہی ہے. کاذبین پر ہر ایک تو لعنت کر نہیں سکتا نا بھائی. رب تالی القرآن والقرآن یلعنہ، ایک منسوب حدیث ہے کہ کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود انہی پر لعنت کرتا ہے. کیونکہ جب وہ یہ پڑھ رہا ہے کہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت، اور خود بھی ظالم ہو تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو قرآن میں جتنی مرتبہ لعنت آئی ہے جن جن لوگوں پر، اگر وہ خود بھی انہی میں سے تو کیا ہوگا؟ قرآن پڑھ رہا ہوگا، قرآن انہی پہ لعنت کر رہا ہوگا. بے شک. اللہ اکبر. اور بہت اگر سادہ الفاظ میں کہوں کہ جو علی سے بغض رکھ کر قرآن پڑھے تو قرآن اسی پہ لعنت کرے گا. بے شمار لعنت، بے شمار.
قرآن ناطق سے بغض رکھ کے قرآن صامت کی تلاوت کر رہے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے, قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے. بے شک بے شک. اگر قرآن کو تم نے بظاہر تھاما ہوا اور پڑھ رہا اور علی کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ قرآن فقط لقلقہ لسانی کی حد تک ہے, ابھی قرآن تمہارے دلوں میں اترا نہیں ہے. بے شک اللہ کیا اکبر. کیا کہنے. تو حضور کہہ رہے ہیں کہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, ہم طلب کریں گے, ہم ایجاد کریں گے, قرار دیں گے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو. یہ صادقین سمجھنے ہو دیکھ لیں کاذب. اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام جو خبر انہوں نے پہنچائی ہے, چاہے دنیا کی چاہے آخرت کی, چاہے جنت کی چاہے برزخ کی, چاہے میزان کی چاہے صراط کی چاہے قرآن کی, جو خبر انہوں نے پہنچائی وہ اتنی سچی تھی کہ وہ صادقین میں سے تھے, اور اللہ نے کاذبین پر لعنت کے لیے ان پنجتن کو بھیجا. بھائی کیا کہنے. بات پہنچ رہی ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پنجتن پاک چلے مباہلہ کے لیے آج بھی وہ مقام مسجد اجابہ کے نام سے موجود ہے. مسجد مباہلہ اس کا نام مشہور نہیں رکھا انہوں نے, مسجد اجابہ رکھا. اجابہ یعنی دعا قبول ہوئی تھی. مسجد نبوی سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. آج بھی وہ مقام ہے کہ پنجتن پاک وہاں پر پہنچے. عیسائیوں کا جو پاسٹر تھا اس نے کہہ رکھا ہوا تھا کہ دیکھو اگر یہ اپنے خانوادے کے ساتھ فقط آئیں, اپنے اہل بیت کے ساتھ, خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا. اگر بڑی تعداد میں اپنے آس پاس والوں کو لے کر آ جائیں پھر کر لینا مباہلہ. وہ یہ کیوں کہہ رہا تھا؟ وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ دیکھیے مباہلہ ہے جھوٹوں پر لعنت کو طلب کرنا, اور عذاب اسی وقت نازل ہوگا پھر. ٹھیک ہے, جو شخص مباہلہ کے لیے اپنی بیٹی کو لے آئے, اپنے داماد اور اپنے نواسوں کو لے آئے, اللہ اکبر, فقط حضور کا اپنے اہل بیت کو لے کر جانا ان کی حقانیت کی دلیل ہے. بے شک. اس لیے کہ جہاں کہیں پہ رسک ہوتا ہے, کوئی اپنی اولاد کو نہیں لے جاتا, اللہ اکبر, اپنے نواسوں کو نہیں لے جاتا, والوں کو نہیں لے جاتا. تاریخ کے کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے مجھے نہیں معلوم. کیا کہنے بھائی, واہ بھائی واہ, کیا کہنے پر محمد والے محمد بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. سب حل ہو گیا, سب حل ہے. واہ بھائی واہ, سلامت رہیں سلامت رہیں. مولا خوش رکھے آپ کو. کیا سمجھ میں آیا کہ حسین اپنے گھر والوں کو کربلا کیوں لے گئے تھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے اپنے میسج میں, اپنے دین میں, اپنے پیغام میں ذرہ برابر بھی شک ہوتا ہے نا, ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ پر ہوتا ہے نا, وہ کبھی گھر والوں کو رسک پہ نہیں ڈالتا. جس کا مقصد خدا کے سوا کچھ اور ہوتا ہے نا, وہ کبھی بھی گھر والوں کو انوالو نہیں کرتا. حضور کا مباہلہ میں پنجتن کو لے کر آنا, اپنی بیٹی کو, اپنے نواسوں کو, اپنے داماد کو. حسین کا کربلا میں اپنے گھر والوں کو لے کے جانا بات کی دلیل ہے کہ نہ محمد کے نگاہ میں خدا کے سوا کوئی اور تھا, نہ حسین کی نگاہ میں خدا کے سوا کوئی اور تھا. کہاں یہ دو شہزادوں کی جنگ اور سیاست کا معاملہ لے کر, کیا اس کے لیے کوئی اپنے جگر گوشوں کو لے کے جاتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. غور فرمائیں. اور بلکہ آپ دیکھ لیجئے گا بدر میں, احد میں, حضور نے ہمیشہ علی ابن ابی طالب کو آگے رکھا. آگے رکھتے بھی کیا, وہ آگے ہوتے بھی تھے تو پھر پتہ نہیں کہاں نکل جاتے تھے. ڈھونڈنا پڑتا, ڈھونڈنا تھوڑی پڑتا, ڈھونڈا اسے جاتا ہے جو وہاں میدان میں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملے گا تو وہی نا جو آس پاس کہیں چپ کے بیٹھا ہوا ہوگا, صبح ہی نہیں وہاں.
اللہ اکبر. حضور کا علی ابن ابی طالب کو بدر میں احد میں ہر خطرے کے مقام پر آگے رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اپنے مذہب کی، اپنے میسج کی حقانیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے اس یقین کی منزل پر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ورنہ اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اپنوں کی جان خطرے میں ڈالے. ہائے ہائے ہائے. اور علی ابن ابی طالب بدر، احد، خیبر، خندق میں سب سے آگے. مجھے کوئی ایک ضعیف تو کیا جھوٹی روایت بتلا دیجئے کہ جب سیدہ کونین نے کبھی شکایت کی ہو کہ آپ کے اتنے اصحاب ہیں، آپ علی کو ہی سب سے آگے کیوں رکھتے ہیں؟ کیا کہنے قبلہ، کیا بات کی ہے. واہ 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 سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے. واہ 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 واہ. چلے داماد کو تو حضور نے آگے رکھا، بیٹی کبھی ایک جھوٹی روایت بتاتے ہیں کہ بیٹی نے کہا ہو، کیا آپ اپنے داماد ہی کو کیوں آگے رکھتے ہیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا بھی کوئی اور داماد ہوتا تو اسے بھی آگے رکھتے نا. اللہ میں کیا کروں، میں تاریخوں کی وجہ سے مجبور ہوں کہ جن تاریخوں میں جس کا ذکر ہم کرتے ہیں پتہ نہیں کہیں سے کوئی اور ذکر آ جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام کا عشرہ شروع ہوگا، اس میں بھی عشرہ حسین کے ساتھ کوئی اور نام ٹائٹل جوڑ دیا گیا پچھلے 10-15 سالوں سے. ابھی ہوا ہے، پہلے کہاں تھا؟ ابھی یہ شروع ہو گیا. بس معاملہ یہ ہے کہ تاریخ شہادت تو ہمارے ساتھ منا لیتے ہو، تاریخ ولادت بھی تو منا کے بتاؤ. اللہ اکبر. کیا کہنے خدا کی قسم. میں تو اسی طرح بات کر سکتا ہوں اشاروں میں. تاریخ شہادت ہمیں دیکھ کر سب نے منانا شروع کر دی، تاریخ ولادت منانے کی کسی میں ہمت نہیں ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ بھائی واہ. کیا کہنے سبحان اللہ. کبھی تاریخ شہادت کسی کی، کبھی تاریخ شہادت کسی کی. ہم نے کبھی نہیں دیکھا تاریخ جشن ولادت فلاں. ہمیں جو ڈنکے کی چوٹ پر 13 رجب بھی مناتے ہیں، 3 شعبان بھی مناتے ہیں، 15 شعبان بھی مناتے ہیں. علی مولا علی مولا. واہ 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 واہ. تو بس بات میں ختم کرنے لگا ہوں یہاں پر. جزاک اللہ ماشاءاللہ. اس پہ بات کی جا سکے پھر کبھی اور. تو انشاءاللہ لہٰذا فطرت کی بات تھی کہ اس عیسائی پاسٹر نے یہ کہا تھا کہ دیکھو اگر ایرو غیروں کو ساتھ لے کر آئیں تو پھر مباہلہ کر لینا، پھر ان کی تبلیغ میں ڈاؤٹ ہے کیونکہ دوسروں کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے. عذاب آئے گا تو دوسرے مارے جائیں گے. اگر اپنوں کو لے آئیں، اگر بیٹی کو لے آئیں، اگر نواسوں کو لے آئیں، داماد کو لے آئیں، اپنے نفس کو لے آئیں، اللہ اکبر نہیں کرنا مباہلہ. کیا کہنے یہی تو ہمیں مسلمانوں سے شکوا ہے. وہ عیسائی ہوتے ہوئے پہچان گیا تھا رسول کے اپنے کون ہیں. آپ ابھی تک نہ پہچان پائے کہ رسول کے اپنے کون تھے، غیر کون تھے. وہ اتنا بوڑھا تھا کہ اس کی جو ابروئیں تھیں وہ رومال سے بندھی ہوئی تھی. اور اس نے جب پنجتن پاک کے نورانی چہروں کو دیکھا، آگے آگے سرکار ختمی مرتبت ہے. اپنا آنا کا لفظ پہلے تھا، لہذا حسین گود میں ہے اور حسن مجتبی انگلی تھامے ہوئے. علماء بیان فرماتے ہیں کہ حسین علیہ السلام اس وقت آغوش میں تھے. اور پھر نسانہ کی منزل ہے، لہذا سیدہ کونین ہے. اور پھر انفسنا ہے، لہذا سب سے پیچھے علی ابن ابی طالب ہے. کیا بات ہے، جنگ کا میدان ہو تو علی سب سے آگے. جہاں مباہلہ کی منزل ہے پیچھے وہاں حسن اور حسین علی ہی کی طرح، لہذا حسن حسین آگے، رسول اللہ خود آگے، سیدہ کونین ہے. پھر انفسنا میں علی ابن ابی طالب ہے. حضرت قبلہ مولانا صادق حسن صاحب اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ حجاب سیدہ کا بھی وہ اہتمام رکھا گیا کہ سب سے پہلے رسول اللہ کا قدم آئے، کیونکہ حضور آگے ہیں، اسی قدم پر سیدہ کونین کا قدم آئے، کے قدم پر پھر علی کا قدم آئے. سیدہ کے قدم کے نیچے رسول اللہ کا قدم،
सैयदा कौनैन के कदम से ऊपर अली इब्न अबी तालिब का कदम, जमीन की मखलूक से भी सैयदा के कदम का पर्दा रहे। रसूल अल्लाह का कदम है पहले वहां, आसमान की मखलूक से भी सैयदा के कदम का पर्दा रहे, कदम से ऊपर अली इब्न अबी तालिब का कदम है। उस हिजाब का इतना इस्तेमाल फरमाया रसूल अल्लाह ने। पहुंच रही है ये इसमें मुबाहिला मनाने वाली कनीजान सैयदा, उन्हें अपने आप पे गौर करना पड़ेगा अगर वो बेहिजाब या नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक बदहिजाब है, क्योंकि ये मुबाहिला के मकसद ही से खिलाफ हो गया। मुबाहिला में सैयदा कौनैन की तशरीफ आवरी के ही उस मकसद से, उस मामले से ही वो सिंक्रोनाइज नहीं करता किसी मोमिना का बदहिजाब होना है बेहिजाब होना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसलिए कि सैयदा कौनैन के हिजाब, कदम का हिजाब जो वाजिब भी नहीं है वैसे शरीयत में, कदम का हिजाब जमीन की मखलूक से भी है कदम रसूल अल्लाह की वजह से, आसमान की मखलूक से भी है कदम अमीरुल मोमिनीन की वजह से। ये हिजाब की अहमियत है। ये इस्तिफादा मौलाना सादिक हसन साहब क़िबला। और तो बात पहुंच रही, और उसके बाद फिर हुजूर पहुंचे और ईसाइयों ने, जैसे ही उनके पास्टर ने, उनके बड़े ने देखा कि ये तो पंजतन फकत आ रहे हैं, कोई किसी लंबी फौज को नहीं लेकर आए, फकत अपने घर वालों को लेकर आए, तो जैसे ही देखा का खबरदार, मैं वो चेहरे देख रहा हूं कि अगर ये दुआ करेंगे तो पहाड़ अपने मकाम को छोड़ देगा। क्या कहने हैं, खबरदार इनसे मुबाहिला ना करना। और फिर जजिया देने पर आमादा हुए। इस्लाम की अजीम शान फतह का ऐलान हुआ ईसाइयत पर। बात हो रही है। यहूदियों को भी पछाड़ा था खैबर में अली इब्न अबी तालिब ने। ईसाइयत को फिक्र शिकस्त दी है पंजतन पाक ने मुबाहिला में। क्या कहने हैं, इसीलिए जो यहूदियों की औलादें या ईसाइयों की औलादें या उनसे कुर्ब रखने वाले, उन्हें आज तक अली इब्न अबी तालिब का बुग़्ज़ रहा। क्योंकि अली और खानदान अली ने शिकस्त दी है हर मुशरिक, हर मुनकिर, हर गैर मुस्लिम को। कभी तलवार की शिकस्त, कभी नजरिए की शिकस्त। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बात वाज़ेह हो गई। बस इतनी ज्यादा गुफ्तगू मैं यहीं पर रोक रहा हूँ इंशाअल्लाह से। एक बात और भी यूं समझ में जरूर आ जाती है कि अल्लाह ने हर मर्तबा मर्द हुज्जतों की मदद के लिए खातून मददगारों को भी भेजा है। हजरत इब्राहिम के साथ हजरत हाजरा, हजरत ईसा के साथ हजरत मरियम, सरकार खत्मी मर्तबत के साथ हजरत खदीजा, मुबाहिला में सैयदा कौनैन, अली मुर्तजा की विलायत को बतलाने के लिए फातिमा ज़हरा, हुसैन मजलूम के साथ शरीकतुल हुसैन ज़ैनब कुबरा, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के साथ उनकी खार बीबी मासूमा कुम। अल्लाह ने अपनी मर्द हुज्जतों के लिए कुछ खवातीन को मददगार बनाकर भेजा है। माशाअल्लाह। सैयदा कौनैन फकत हम और आपकी मददगार नहीं है, वो अली की मुश्किल कुशा थी। हाय 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 भाई, वाह वाह वाह, क्या आइम्मा का तवस्सुल है। और सैयदा, क्या बात है, सैयदा तत्हीर में भी मरकज है, मुबाहला में भी मरकज पर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनुहा। मुबाहला में भी जिस तरतीब से जा रहे हैं, रसूल अल्लाह आगे हैं और सैयदा हैं और अली इब्न अबी तालिब हैं। गोया हुजूर ने इन दोनों वाकयात से समझा दिया। देखें, हम फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनुहा, यानी अगर अहले बैत तलाश करने तो रसूल के रिश्तेदारों में ना देखो, बतूल के रिश्तेदारों में देखो। सुभान अल्लाह, बतूल के रिश्तेदार तो बहुत से बन के आ जाएंगे, रसूल के रिश्तेदार तो माजरत बहुत से बन के आ जाएंगे। हमारा भी रसूल से वो रिश्ता था, हमारा भी ऐसा रिश्ता था। झूठे दावेदार भी बहुत क्लेम करने के लिए खड़े हो जाएंगे। रसूल का मामला भी हम फिलहाल रसूल अहले बैत अलैहिस्सलाम को अगर देखना है कि वाकई कौन अहले बैत में और कौन अहले बैत अलैहिस्सलाम से वफादार है, तो ये देखना पड़ेगा कि बतूल से कौन वफादार था।
بے شک ہائے 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 بے ہائے شک واہ واہ سبحان اللہ واہ بھائی واہ سبحان واہ اللہ بھائی واہ 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 بھائی کیا کہنے بھائی کیا جس سے کہنے بطول سبحان اللہ، راضی نہ سبحان ہو ہاں، اس سے ہاں، اللہ راضی نہیں ہو سکتا، بے اور شک جس سے اللہ راضی نہ ہو اسے وہ ٹائٹل نہیں دیا جا سکتا جو آپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہائے 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 کوئی نہیں واہ بھائی سبحان واہ اللہ واہ بھائی واہ 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 اے بے شک سبحان بھائی اللہ سبحان اللہ کیا سبحان واہ اللہ، واہ کیا کہنے واہ واہ کیا کیا کہنے کہنے بھائی کیا کہنے، سبحان واہ اللہ بھائی سبحان اللہ۔ مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں، اور تمام مومنین کو، آپ سے میرا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تمام مومنین کو، اور آج مسجد اجابہ میں نے عرض کیا نا دعا کی قبولیت کا مقام، تو آج کوئی اجابت کی شب ہے، اجابت کا دن ہے مباہلہ، اور ہماری دعائیں انشاءاللہ پنجتن پاک کے صدقے میں قبول ہوں، اور الہی آمین۔ چونکہ سیدہ مرکز ہے لہٰذا بس ہم سیدہ کونین ہی کے نام گرامی سے توسل کریں گے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا بس اب کہ ایک تو آج حجاب کے حوالے سے بڑی اہم بات ہو گئی، اپنے بچوں کو ولایت مولا بار بار پہنچائیے، اس حوالے سے بڑی اہم بات ہو گئی، علی نفس رسول ہیں، اور نفس کے ہونے کی وجہ سے وہ تمام انبیاء سے ویسے ہی افضل ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں۔ اب نانا کی منزل پر فقط حسن اور حسین نہیں ہے بلکہ حضرت حجت تک سب اپنا آنا کی منزل پر شامل ہیں، سب اپنے اپنے وقت کے امام ہیں، تو اپنے اپنے طور پر انفسنا کی منزل پر شامل ہیں۔ یہ ساری باتیں آج بیان ہوں انشاءاللہ سے آپ کے ذہن میں رہیں گی، میں نے فقط خلاصہ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور چلتے ہیں بی بی کی خدمت میں توسل کے لیے۔ میلبرن کے مومنین سے میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ آپ کے بچوں کی اور آپ کی عزاداری اپنے گھر پر ہوگی اس بار، لہٰذا آپ نے ریلیکس ہو کے اس طرح سے نہیں بیٹھ جانا کہ جناب گھر پر عزاداری ہو رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے نہ دیکھا جائے، نہ آپ نے اسی بھرپور انداز سے فرش عزا بچھانا ہے، آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ مل کر نیاز اور تبرک کا اہتمام کرنا ہے، چاہے خود ہی نیاز بنائیے، خود ہی نیاز میں آپس میں ساتھ بیٹھ جائیے، اس میں فاتحہ پڑھیے، اسی نیاز میں شریک ہو جائیے، اگر آپ کے گھر پہ کوئی علم مبارک ہے، تبرکات ہیں، اسے نکالیے، اپنے بچوں کے ساتھ ماتم کیجیے، زیارت عاشورہ پڑھیے، حدیث قصہ پڑھیے، مجلس کو ادب احترام کے ساتھ گویا آپ امام بارگاہ میں موجود ہوں ویسے امام بارگاہ میں مجلس اس کیفیت میں آپ مجلس سنیے، اسی طرح سے کھڑے ہو کر ماتم کیجیے عزیزان گرامی، اور بچوں کو میرے خیال میں تو شاید یہ ایک اپرچونٹی بن جائے کہ آپ حسینیت کا ایسا میسج پہنچا دیں 10 دنوں کے اندر، آپ کے بچے آپ کی نگاہوں کے سامنے اس انداز سے حسینیت کو ان کے گوشت اور خون میں رچ بس جائے، وہ کہ دنیا کا کوئی یزیدی بھی آ جائے تو وہ کچھ کر لے لیکن حسینیت کو نکال سکے۔ سبحان الہی آمین الہی آمین یہ سب کام انشاءاللہ۔ ہم نے 10 دن میں کرنے ہیں عزیزان گرامی، ہم نے اس کرائسس کو اپرچونٹی میں چینج کر دینا ہے انشاءاللہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله۔ نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہیں قبلہ، سلامت رہیں، مولا خوش رکھے۔